الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنة الدائمة علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ سب سے پہلے خود اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام مؤمنین کو، بندگان خدا کو تقوی الہی یعنی اپنے تمام اقوال میں، اعمال میں اور فیصلوں میں، اقدامات میں اللہ تبارک و تعالی کا خوف اور اسے یاد رکھنے کی تاکید اور نصیحت کرتا ہوں۔ آج کے اس پہلے خطبے میں دین اسلام کی بتائی ہوئی تعلیمات میں سے ایک انتہائی اہم چیز، ایک انتہائی اہم عمل اور ایک ایسا عمل کہ جس کو انجام دینے کے لیے کسی جگہ کی قید نہیں ہے، کسی وقت کی قید نہیں ہے، کسی حالت کی قید نہیں ہے، اور اس چیز کا نام ہے دعا، یعنی اللہ تبارک و تعالی کو پکارنا، اس سے سوال کرنا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت ذکر کیا دعا کا۔ فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ مجھے پکارو، مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو مستجاب کروں گا، قبول کروں گا۔ اور یہاں پر بات کو تمام نہیں فرمایا، دعا نہ مانگنے والوں کو، اللہ کو نہ پکارنے والوں کو جہنم کی دھمکی دی، اور اسی آیت میں فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ اور یہاں اہل بیت اطہار نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا، اسی آیت کی تلاوت کر کے فرمایا کہ دعا عبادت ہے، بس ایسی عبادت کہ جس کے لیے طہارت جیسے نماز کے لیے شرط ہوتی ہے، دعا مانگنے کے لیے شرط نہیں ہے۔ کسی بھی حالت میں، لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے، کھڑے ہوئے، سفر میں، صحت میں، بیماری میں، کسی بھی جگہ پر انسان یہ عبادت انجام دے سکتا ہے، آسان کر دیا۔ اور فرمایا جو لوگ میری عبادت سے یعنی مجھ سے دعا مانگنے سے تکبر کرتے ہیں سیدخلون جہنم داخرین، تو زیادہ دیر نہیں لگے گی، رسوا ہو کر گھٹنوں کے بل جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ تو اس اہم موضوع کے بارے میں ایک اور جگہ فرمایا، اپنے نبی سے خطاب فرما کر قرآن کریم میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور اے رسول جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بلا شک یقیناً میں قریب ہوں۔ اس قرب کا معنی کیا ہے؟ اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب بھی کوئی دعا مانگنے والا مجھے پکارتا ہے، دعا مانگتا ہے، میں جواب دیتا ہوں، دور نہیں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس جب میں پکاروں، کسی کام کا حکم دوں تو انہیں بھی چاہیے کہ لبیک کہیں، جواب دیں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور
مجھ پر ایمان رکھیں لعلہم یرشدون تاکہ ہدایت کے راستے پر آگے بڑھیں۔ کتاب اصول کافی میں ایک پوری تفصیلی کتاب ہے جس کا عنوان ہے کتاب الدعاء۔ اس کتاب میں ائمہ اطہار نے دعا کو ڈسکس کیا مختلف پہلوؤں سے۔ اس طرح بیان فرمایا ہے محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام نے کہ کوئی اور کسی اور نے ایسا بیان نہیں کیا اور نہ کر سکتا ہے۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے اہل بیت اطہار کی کتابوں کے اندر دفن شدہ اس میراث کو دیکھنے کی، پڑھنے کی، اور جو طریقے انہوں نے سکھائے ہیں کہ بندہ کس طرح اللہ سے کلام کرے، ہم ان سے سیکھیں۔ تو اسی کتاب الدعاء میں جو روایات ہیں ان میں سے چند ایک روایات کہ دعا کیسے مانگنی چاہیے آپ کی خدمت میں تلاوت کر رہا ہوں۔ ایک باب کتاب الدعاء میں ہے باب الثناء قبل الدعاء، یعنی دعا سے قبل، اللہ سے سوال کرنے سے، مانگنے سے قبل اس کی حمد و ثنا کی جائے، آداب دعا میں سے۔ تو امام اس باب کی دوسری حدیث ہے، اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہے کہ امام نے فرمایا ان فی کتاب امیر المؤمنین صلوات اللہ علیہ، امیر المؤمنین کی کتاب میں، یعنی ان کے مکتوبات میں جو امام نے لکھے ہوئے تھے، اس میں یہ بات موجود ہے ان المدحت قبل المسئلہ، بے شک مدحت یعنی حمد و ثنا، تعریف، یہ سوال کرنے سے اس کا مرتبہ پہلے یہ کیا جائے پھر سوال کیا جائے۔ فَإِذَا دَعَوْتَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَمَجِّدْهُ، پس جب بھی تو اللہ سے دعا مانگے پہلے اس کی تمجید، حمید مجید، اس کی بزرگواری بیان کر۔ قلت، تو یہ راوی جن کا نام محمد ابن مسلم ہے یہ کہتے ہیں کیف امجدہ، یعنی اس شخص نے پوچھا امام سے کہ امام صادق امیر المؤمنین کی کتاب کی بات بتا رہے ہیں، جب بتا چکے تو محمد ابن مسلم جو امام صادق علیہ السلام سے سن رہا ہے وہ امام سے سوال کرتا ہے کیف امجدہ، کیسے تمجید کروں، آپ مجھے بتائیے۔ قال، امام نے فرمایا تقول، تو کہے گا، یعنی اس طرح کہے گا یا من ہوا اقرب الی من حبل الورید، اے وہ کہ جو میری شہ رگ جان سے زیادہ مجھ سے قریب ہے۔ یا فعالا لما یرید، اے وہ کہ جو ارادہ کرے اچھی طرح سے اسے کر گزرنے والا ہے، اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے کوئی چیز۔ یا من یحول بین المرء وقلبہ، اے وہ کہ جو انسان اور اس کے قلب کے درمیان حائل ہے، اس قدر انسان سے قریب ہے، یعنی سب جانتا ہے، انسان اور اس کی سوچ کے درمیان حائل ہے، جانتا ہے۔ یا من ہوا لیس کمثلہ شیء، اے وہ کہ جس کی مثل، جس کی طرح کوئی شے نہیں، سب سے اعلیٰ ہے، تیری کوئی مثل، تیری کوئی مثال نہیں۔ ان الفاظ سے پہلے اللہ کو پکارے اور اس کے بعد پھر جو سوال کرنا ہے، جو مانگنا ہے، اللہ کی بارگاہ سے سوال کرے۔ اسی باب کی حدیث نمبر 3، یہ حدیث بھی
ابن عمار ایک راوی ہیں، نقل کرتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ امام نے فرمایا دعا تو اس طرح سے مانگی جائے گی. کیسے؟ انما ہی المدحت، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی مدحت یعنی اس کی حمد و ثنا، اس کی تعریف. اب توجہ سے سنیے گا اور اپنی دعاؤں میں پھر ان کو ہم لاگو کر کے دیکھیں، اس طریقے کو اپنا کے دیکھیں جو امام سکھا رہے. پہلے حمد و ثنا، پہلے حمد ثم ثنا، پھر ثنا ثم الاقرار بالذنب، یعنی حمد و ثنا کے بعد اپنے گناہوں کا اقرار، یعنی اللہ کے سامنے اس بات کا اظہار کہ اگر تو مجھے نہ بھی دے تو ان جرائم کی وجہ سے جو میں نے کیے، تیرے حق میں ان کوتاہیوں کی وجہ سے جو میں نے کیے، میں استحقاق نہیں رکھتا، میں کوئی دعویٰ نہیں رکھتا. اقرار کرے. ثم الاقرار بالذنب، پھر اپنے گناہ کا اقرار کرے. ثم المسئلہ، پھر اللہ تعالیٰ سے سوال کرے. پھر امام فرماتے ہیں، وضاحت فرماتے ہیں، انہو واللہ، اللہ کی قسم، بے شک اللہ کی قسم، ما خرج عبد من ذنب الا بالاقرار، جب تک عبد بندہ اپنے گناہ کا اقرار نہ کرے اس گناہ سے نکل نہیں سکتا. اقبال جرم، اللہ تعالیٰ کے سامنے اقرار کرے، اور اس اقرار کا معنی ہوتا ہے کہ میں اعتراف کر رہا ہوں، اقبال جرم کر رہا ہوں، میں کوئی حق نہیں رکھتا، تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں، تجھ سے یہ سوال کر رہا ہوں. صلوات پڑھیں محمد والے. اسی طرح اسی باب کی حدیث نمبر 6، اس میں راوی ہیں جن کا نام ہے عیس ابن قاسم، کہتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اذا طلب احدکم الحاجت فلیثن علی ربہ ولیمدح، جب تم میں سے کوئی بھی اپنے رب سے حاجت طلب کرے تو پہلے اس کی حمد اور ثنا کرے. فإن الرجل اذا طلب الحاجت من السلطان، اس لیے کہ جب کوئی شخص سلطان سے، بادشاہ سے، آقا سے جب کوئی کچھ مانگنے جاتا ہے، حَيَّأَ لَهُ مِنَ الْكَلَامِ أَحْسَنَ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ، تو پہلے اس سے اس طرح کلام کرتا ہے، اتنا اچھا کلام کرتا ہے جس سے وہ خوش ہو جائے، جتنی اس کی استطاعت ہوتی ہے، جتنی تعریفیں کر سکتا ہے، جتنے الفاظ اچھے ڈھونڈ سکتا ہے، ان الفاظ میں پہلے اس سلطان کو، اس بادشاہ کو خوش کرتا ہے، اس کی تعریفیں کرتا ہے. اور کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ خالق کائنات سے دعا مانگنے کے لیے کن الفاظ سے اس کی حمد و ثنا کی جائے. یہ ایک تو خالق نے خود سکھائے ہیں، اور اس کے بعد خالق کے بعد محمد و آل محمد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی سکھائی. فَإِذَا طَلِبْتُمْ الْحَاجَةَ، پس جب تم بھی اللہ سے حاجت مانگو، فَمَجِّدُ اللَّهَ الْعَزِيزَ الْجَبَّارِ، تو اس اللہ سے کہ جو ہر چیز پر غالب ہے، سب پر غالب ہے، اور جبار ہے. جبار یعنی جو کام بھی کرنا چاہے وہ بغیر کسی رکاوٹ کے کر سکتا ہے. اور ایک جبار کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو بھی کمی بیشی ہو گئی ہو اس کمی بیشی کو دور کر دیتا. ائمہ کی روایات میں، دعاؤں میں ہے، یا جابر العظم الکثیر، اے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے والے، وَيَا غَافِرَ الذَّنْبِ الْكَبِيرِ، اور اے بڑے گناہ کی مغفرت کرنے والے.
تو اسی جابر سے جبار ہے، جیسے غافر سے غفار ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اب یہ الفاظ دیکھیے، پھر امام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ کیسے تو بولے گا، کیسے تمجید کرے گا، کیسے حمد و ثنا کرے گا۔ تقول، تو کہے گا، یا اجود من اعطا، اے عطا کرنے والوں میں سے سب سے بڑے سخی، جواد، اجود سب سے بڑا جواد، عطا کرنے والوں میں سے سب سے بڑا عطا کرنے والا۔ وَيَا خَيْرَ مَنْ سُئِلْ، اے وہ کہ جن سے سوال کیا جاتا ہے ان میں سے سب سے بہتر، یعنی تجھ سے بہتر نہیں ہے کوئی اور کہ جس سے سوال کیا جائے تو تجھ سے بہتر عطا کر سکے۔ یا خیر من سئل، اے جن سے سوال کیا جاتا ہے ان میں سے سب سے بہترین۔ یا ارحم من استرحم، جن سے رحم طلب کیا جاتا ہے اے ان میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ یا احد یا صمد، اے یکتا و بے مثل و بے نظیر، احد یکتا، یا صمد، اللہ الصمد آپ تلاوت کرتے ہیں۔ الصمد کسے کہتے ہیں؟ عام طور پہ ترجمہ کیا جاتا ہے بے نیاز، جسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آدھا ترجمہ ہے اس کا مکمل ترجمہ 2 حصوں پر مشتمل۔ صمد اس ذات کو کہتے ہیں کہ اسے کسی معاملے میں کسی کی ضرورت نہ ہو، اور دوسرا حصہ اس کے معنی کا، اور اس کے علاوہ جو کوئی ہے اس کو ہر معاملے میں اس کی محتاجی ہے، یعنی وہ کسی معاملے میں کسی کا محتاج نہیں اور باقی سب ہر معاملے میں اس کے محتاج ہیں۔ یہ معنی ہے الصمد کا۔ تو ان الفاظ میں اللہ کو پکارو، یا احد یا صمد، یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اے وہ کہ جس نے کسی کو جنا نہیں، اور اے وہ کہ جس کو کسی نے جنا نہیں، یعنی نہ تیری کوئی اولاد ہے اور نہ تیرے کوئی والدین، اور اے وہ کہ کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں، کسی معاملے میں کوئی بھی تیرے برابر، تیرا کفو نہیں ہے۔ یا یہ سب قرآن کے الفاظ ہیں۔ یا من لم یتخذ صاحبتا ولا ولدا، اے وہ کہ جس نے نہ کوئی بیوی رکھی ہے، نہ کسی کو بیوی بنایا ہے، نہ کوئی اس کا بیٹا بیٹی ہے، نہ کوئی اس کی اولاد ہے۔ یا من یفعل ما یشاء، اے وہ کہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ وَيَحْكُمُ مَا يُرِيد، اور جو چاہے فیصلہ کرتا ہے، یعنی تیرے اوپر کسی کا کنٹرول، کسی کی ماتحتی نہیں ہے۔ وَيَقْضِي مَا أَحَبْ، اور جیسا پسند کرے ویسا فیصلہ کر دیتا ہے۔ وَيَا مَنْ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور اے وہ جو انسان اور اس کے قلب کے درمیان حائل ہے۔ یا من لیس کمثلہ شیء، اے وہ کہ جس کی طرح کی کوئی چیز نہیں۔ یا سمیع یا بصیر، اے خوب سننے والے اور خوب دیکھنے والے۔ وَأَكْثِرْ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ، پھر امام فرماتے ہیں، اس سے راوی سے سمجھا رہے ہیں اس کو کہ اللہ کے ناموں کو کثرت سے ذکر کر، اللہ کو اس کے ناموں سے پکار۔ فَإِنَّ أَسْمَاءَ اللَّهِ كَثِيرَةٌ، اللہ کے نام کثیر ہیں۔ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر خالق البارئ المصور، اللہ کے نام کثیر ہے، تو دعا مانگتے وقت اس کو اس کے ناموں سے پکار، اور اس کے بعد کیا کر، جب اللہ کو پکار لے تو ایک اور کام کر جو دعا کی قبولیت میں بڑا مؤثر ہے، جو اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے، اور وہ کیا کام ہے؟ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، اور اس کے بعد محمد اور ان کی آل پر صلوات، اور اس کے بعد وقل، اور اس کے بعد اس طرح سے کہہ، اس طرح سے
دعا مانگ، توجہ کیجیے، یہ ہم پڑھیں بھی اور اللہ تعالیٰ سے سوال بھی کریں۔ اللہم اوسع علی من رزقک الحلال ما اکف بہ وجہی، اے پروردگار اپنے حلال رزق کی مجھ پر وسعت فرما، جس کے ذریعے میں اپنے مسائل کو، اپنی ضروریات کو پورا کر سکوں، اپنے آپ کو سوال کی دیگر مشکلات سے محفوظ رکھ سکوں۔ سنتے جائیے، رزق حلال کی جب دعا مانگ رہے ہیں تو ائمہ کامل تصویر دکھاتے ہیں۔ مجھ جیسا جب کوئی رزق مانگتا ہے تو اس کے ذہن میں فقط محدود تصویر ہوتی ہے، پیسے آئیں گے تو میں یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا۔ ائمہ ہماری توجہ مکمل تصور کی طرف، تصویر کی طرف کرواتے ہیں کہ اپنے رزق حلال کی مجھ پہ وسعت فرما، جس سے میں اپنی ضروریات پوری کروں، اور وَأُؤَدِّ بِهِ عَنْ أَمَانَتِي، اور جو میرے ذمے امانت ہے اس امانت کو ادا کر سکوں۔ اہل بیت اطہار کے فرامین میں امانت کیا ہوتی ہے؟ ایک تو یہ ہوتی ہے نا کوئی چیز میرے پاس رکھوا جائے تو وہ واپس کر دینا، یہ ایک معنی ہے۔ ہر وہ چیز، ہر وہ حکم جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ میرے پاس امانت ہے، اس کو ادا کروں گا، بجا لاؤں گا، عمل کروں گا تو وہ امانت ادا ہو۔ اس معنی میں آگے دیکھیے، وَأَصِلُ بِهِ رَحِمِي، اور میں اس تیرے عطا کردہ رزق حلال سے صلہ رحمی کروں، اپنے عزیزوں رشتہ داروں کو دے سکوں، ہدیے دے سکوں، گفٹ دے سکوں، ہیلپ کر سکوں، مجھے رزق حلال عطا فرما۔ وَيَكُونُ عَوْنًا لِي فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، اور یہ تیرا عطا کردہ رزق حلال یہ میرے لیے تیری مدد ہو حج کرنے میں اور عمرہ کرنے میں۔ وَعَوْنًا لِي وَيَكُونُ عَوْنًا، عون کہتے ہیں مدد، تو یہ تیرا عطا کردہ رزق میرے لیے مدد بن جائے فی الحج والعمرہ، حج کرنے میں اور عمرہ کرنے میں۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ ایک نقطے پر جو اسی حج اور عمرے کے نام سے میرے ذہن میں آ گیا، ابھی عنقریب حج کا موسم شروع ہونے والا ہے، تو میں عرض کر دوں کہ حج جب کسی انسان پر واجب ہوتا ہے تو اس میں تاخیر کبیرہ گناہ ہے، اس قدر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اگر کوئی شخص استطاعت پیدا کر لے، استطاعت کیا ہوتی ہے؟ صحت ہو بدن کی، راستے کھولے ہو، وسائل مہیا ہو، اور اتنی اس کے پاس اتنے وسائل ہو کہ اگر حج کر کے واپس آئے تو اس کی زندگی کا جو سرکل ہے، نظام ہے، وہ ڈسٹرب نہیں ہوگا، کوئی بڑی پرابلم مشکل پیش نہیں آئے گی، اپنی زندگی جاری رکھ سکے، تو اس پر اسی سال حج کرنا واجب۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو استطاعت پیدا کر لے اور پھر حج نہ کرے تو پھر وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، جو دین میں لایا ہوں اس دین پہ اس کی موت نہیں ہو، اسلام پر اس کی موت نہیں ہو۔ اور ایک نقطہ اور کہ جو ذہن میں رہے کہ یہ حج ہو یا عمرہ ہو یا زیارات ہو یا کوئی بھی نیک کام ہو جس میں پیسہ انوالو ہوتا ہے، وہ اگر حرام طریقے سے ہاتھ میں آئے مال سے انجام دیا جائے ہرگز قبول نہیں ہوتا۔ متعدد فرامین اہل بیت اطہار کے اس کی طرف تاکید فرماتے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اگر کوئی شخص چوری کرے مال، یا کسی کو فریب دے کر ہتھیا لے، یا کسی سے خیانت کر کے مال ہتھیا لے، تو اس سے نہ کوئی صدقہ قبول ہوتا ہے، نہ حج قبول ہوتی ہے، نہ عمرہ قبول ہوتا ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ صاحبان تقوی سے قبول کرتا ہے، اور اس طرح سے کمایا گیا مال اللہ کی بارگاہ میں اسے خرچ کرنا وہ اجر اور ثواب ہرگز
نہیں رکھتا۔ اللہ تبارک و تعالی آیات قرآن اور فرامین اہل بیت کی روشنی میں زندگیاں گزارنے کی اور اپنی اصلاح کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی نبیہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین بر محمد و آل محمد صلوات۔ دوسرے خطبے میں ایک بار پھر پہلے اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام مومنین کو، اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزاروں کو، نمازیوں کو تقوی الہی اور خوف خدا کی تاکید اور نصیحت کرتا ہوں۔ تقوی کا دائرہ وسیع ترین ہے۔ ہماری زندگی کا ہر کام اس کے اندر آتا ہے، اگر ہم خود نہ لائیں تو ہماری مرضی۔ یعنی کوئی بھی کام کرتے وقت ایک مرتبہ رک کر یہ دیکھ لینا کہ اس کام سے، اس بات سے اللہ راضی ہوگا یا اللہ تعالی ناراض ہوگا۔ اسی تقوی کے بے شمار اثرات میں سے ایک اثر وہ اپنی ذات سے باہر نکل کر دوسروں کی مشکلات اور دوسروں کی پریشانیاں ان کے بارے میں سوچنا اور فکر کرنا۔ قرآن کریم کے بیان کے مطابق جسے ضرورت مندوں کی فکر نہیں ہے، جسے بھوکوں کی فکر نہیں ہے، اسے شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ یہ اللہ نے قرآن مجید میں اعلان کیا، اور اللہ کے اعلان کو تبدیل کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، شیعہ سنی کتابوں میں موجود ہے، من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس بمسلم۔ جو اس حالت میں صبح بیدار ہو کہ اسے باقی مسلمانوں کی مشکلات اس کے لیے اہم نہ ہو، اسے پرواہ نہ ہو، وہ مسلم نہیں ہے۔ یعنی وہ اس بدن کا حصہ نہیں ہے جو بدن میں بنا کر گیا ہوں، دے کر گیا ہوں، وہ کٹ چکا ہے، یا کوئی ایسی بیماری آ گئی ہے جس کی وجہ سے وہ بے حس ہو جاتا ہے اس بدن کا، باقی بدن سے ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے۔ بظاہر لگ رہا ہوتا ہے کہ بدن کے ساتھ ہے، لیکن بدن کے ساتھ ہوتا نہیں۔ باقی بدن کی تکالیف کا، بدن کے حصوں کی تکالیف کا اس کو احساس نہیں ہوتا۔ تو چند جگہ ہیں جہاں پر غور کرنا ضروری ہے، جن کی فکر کرنا ضروری ہے، جس طرح بھی ہم کر سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک مسئلہ فلسطین۔ توجہ کریں، ہم میں سے بعض لوگ صرف اپنی زبان کے ٹیسٹ کو پورا کرنے کے لیے ایسی مصنوعات استعمال کرتے ہیں، ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں کہ جن سے آنے والا پیسہ بالآخر کسی نہ کسی طرح ان ظالموں کو، ان مظلوموں پر ظلم کرنے میں مددگار ہے۔
دنیا پر ان کی گرفت کو اور مضبوط کرنے میں مددگار. پرواہ نہیں, مجھے فلان مشروب اچھا لگتا ہے, میں نے پینا ہے, میں نے اسی برانڈ کا پینا ہے, میں نے اسی برانڈ کا پہننا ہے, تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دینے کے لیے تیار ہو کہ جن کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے ان کی تعلیمات دیکھو, اور صرف تم اپنی زبان یا اپنے بدن پر لباس پہننے پر تھوڑا سا کمپرومائز نہیں کر سکتے تھے, جبکہ ان جن پر وہ ظلم کر رہے تھے ان کے لباس تو کیا, ان کی عزتیں کیا, ان کی جانیں ہر روز لی جا رہی تھی. تم اتنے بے حس ہو چکے تھے اپنے مزے پورے کرنے. ایک فلسطین کا مسئلہ ہے, ایک اس کے بعد جاری ہے ابھی بھی, اگرچہ شدت میں کچھ کمی آئی ہے, عارضی ہے یا دائمی خدا جانے, وہ ہمارے اپنے پارا چنار کا مسئلہ. تو ایک مسلم جہاں جہاں دوسرے پریشانی میں ہیں, اس حدیث میں لفظ مسلم آیا ہے, جو بھی مسلمان ہیں ان کے امور کی فکر کرنا پریشانی کا. ایک نقطہ اس مسئلے میں بیان کروں, ہم میں سے مختلف لوگ یہ بھی ائمہ اہل بیت نے اپنی تعلیمات میں بیان کیا, مختلف انسان مختلف ماحول میں رہ رہے ہوتے ہیں. ہم لوگ پاکستان میں, کچھ لوگ مثلاً عرب ممالک میں رہ رہے, کچھ لوگ یورپ میں رہ رہے, کچھ آج کل حضرت ٹرمپ بدماش کے ملک میں رہ رہے, ٹھیک ہے, اور کتنا زبردست بدماش ہے, نہ اپنوں کو بخش رہا ہے نہ پرایوں کو, جن کو سو کالڈ اپنے اتحادی کہتے ہیں. بہرحال کچھ اس کے ملک میں رہ رہے. کوئی کہیں بھی رہ رہا ہو, مظلوم کی حمایت اور ظالم کی مخالفت یہ اس کے لیے لازم ہے. یہ میرے مولا علی کی وصیت ہے, اور فرمایا یہ اے میرے حسن, اے میرے حسین, تمہیں بھی اور میرے خاندان والوں کو بھی, اور جس تک میری یہ وصیت پہنچے ان سب کو کہہ رہا ہوں مظلوم کے حامی اور ظالم کے مخالف رہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ تو یہ ان کی وصیت ہے, ان کی نصیحت ہے, ان کی تاکید ہے. کوئی کہیں رہ رہا ہے, پہلے اپنے ماحول کو دیکھے, ایسا کوئی کام نہ کرے کہ دشمن کو تو نقصان کوئی نہ ہو, خود ہر چیز سے فارغ ہو کے فٹ پاتھ پہ آ جائے, خود اپنی نوکری سے مثلا فارغ ہو جائے. دانائی سے, حکمت سے, یعنی اس کا بھی خیال رکھے, لیکن اس کو بہانہ بنا کے ایسا بھی نہ ہو کہ کرے ہی کچھ نہ, اور جو کچھ نہیں کرتے وہ ان کو اللہ اور رسول ظالموں کے لشکر کا حصہ شمار کرتے. قرآن مجید میں وہ جو مچھلیاں پکڑتے تھے اور اللہ نے ان کو عذاب دیا, قرآن نے فرمایا ہے کہ 3 گروہ تھے. ایک وہ جو ہیلا کر کے مچھلیاں پکڑ رہے تھے اس دن جس دن اللہ نے منع کیا تھا, پہلے قید کر لیتے تھے, اگلے دن پکڑ لیتے تھے بہانہ بنا کے, ہم نے ہفتے کو تو نہیں پکڑی. کچھ لوگ تھے جو ان کو منع کر رہے تھے کہ یہ کام نہ کرو, اللہ کے ساتھ چلاکیاں نہ کھیلو, اور کچھ لوگ تھے جو منع کرنے والوں کو منع کر رہے تھے کہ یہ گندے لوگ ہیں, ان کے منہ نہ لگو, اللہ نے روکنا ہوگا تو خود روک لے گا, اللہ اتنا پاورفل ہے, اس نے جو کرنا ہوتا ہے وہ خود کر لیتا ہے. تو اللہ نے جب ان پر, قرآن کہتا ہے جب ان پر عذاب اترا تو صرف ایک گروہ بچا جو روک رہا تھا برائی سے, جو برائی روکنے والے لشکر میں تھا وہ بچے, وہ بھی گئے جو وہ جرم کر رہے تھے, اور وہ بھی گئے جو کہہ رہے تھے نہ روکو. توجہ فرما رہے, قتل امام حسین میں وہ تو شامل ہیں جنہوں نے کربلا میں نیزے اور تیر چلائے, اور وہ بھی شامل ہیں جن کو پتا تھا حسین جا رہے ہیں اور ساتھ نہیں گئے, کوئی ایکشن نہیں لیا, کوئی ایکٹیویٹی نہیں کی. تو فارمولہ یہ ہے, اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو اپنے انجام سے اور مظلوموں کی حمایت و نصرت فرمائے. پروردگار عالم تمام ہر وہ جگہ جہاں پر ظلم ہو رہا ہے, پروردگار ان تمام جگہوں پر جس طرح ممکن ہے ہمارے لیے مظلوم کی حمایت اور ظالم کی مخالفت کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. صدق اللہ العلی العظیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.